बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान का आज फिर केस जस्टिस अमर फारूक की अदालत में है। वहाँ से इमरान खान को रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। आज पीटीआई वो रिलीफ मांग रही है और उसकी तवक्को कर रही है जो इमरान खान को पहले रोज़ मिल जाना चाहिए था। लेकिन जस्टिस अमर फारूक साहब इमरान खान को जेल में रखने के लिए कोई ना कोई मूशगाफियाँ ढूंढ लेते हैं। इमरान खान को दो चीफ जस्टिस साहिबान का सामना है। उनमें से एक चीफ जस्टिस साहब बेहिस हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, और दूसरे चीफ जस्टिस जनाब अमर फारूक साहब हैं, वो बेबस हैं। किस तरह से बेबस हैं? इसलिए बेबस नहीं हैं कि इमरान खान को रिलीज़ करने के लिए वो बेबस हैं। उनका बस में हो तो इमरान खान को फांसी के फंदे पर चढ़ा दें। वो बेबस हैं कि इमरान खान को 3 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं सुना सकते, लेकिन उनके बस में जो कुछ है ये है कि इमरान खान को जितना अरसा भी मुमकिन हो सकता है अज़ियतनाक सूरत हाल से दो चार रखा जाए, और फिर उनके सामने ये सूरत हाल यही है कि उनको जेल में रखा जाए। रात को सोने से पहले वो कई मुशगाफियाँ ढूंढ लेते हैं, सोच लेते हैं कि इमरान खान को मेरी अदालत से किसी किस्म का रिलीफ ना मिल सके। आज फिर इमरान खान के केस की समाअत है। जस्टिस अमर फारूक साहब इमरान खान को क्या रिलीज़ कर देंगे, क्या उनको किसी किस्म का रिलीफ दे देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ना जाने इनके दिल में इमरान खान के हवाले से इतना ज़्यादा अनाद, बुग़्ज़, गुस्सा, नफ़रत, इश्तियाल क्यों है। इमरान खान अटक जेल में कैद हैं और उनके साथ वहाँ पे जो कोई सलूक होता है उसका इजहार मीडिया के ज़रिए होता रहता है। वहाँ पे लतीफ़ खान खोसा मुलाकात के लिए गए। इमरान खान के वकील हैं, इनके माँ बहन एक शख्स आके बैठ गया, वाकी टाकी उसके पास थी, वो किसको रिपोर्ट कर रहा था। खोसा ने कहा कि इसको इधर से उठाओ। जेलर को बुलाया गया। जेलर को कहा कि इसके बाप के बाप को जाकर बताओ, मैं यहाँ पे इसको नहीं बैठने दूँगा। जेलर साहब की तरफ से दरख्वास्त की गई कि जनाब ज़रा मेहरबानी कीजिए, ऐसा ना कीजिए। लेकिन खोसा साहब कहते हैं कि मैंने उसको कहा कि नहीं, जाओ जाके अपने बाप के बाप से बात करो। जेलर ने किस से रब्ता किया, इससे पहले आपको लतीफ़ खान खोसा का वो मुख्तसर क्लिप सुना देते हैं। मैं मोक्केल अपने से मिलने आया हूँ। ये मेरा रिश्ता इतना तकद्दुस का और इतना यानी प्राइवेसी का रिश्ता है कि ये मुझसे सुप्रीम कोर्ट और मुझसे कोई दुनिया का बंदा नहीं पूछ सकता कि मैंने इमरान खान से क्या बात की और इमरान खान ने मुझे क्या कहा है। ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, ना आईनी तौर पर कोई पूछ सकता है, ना कानूनी तौर पर कोई पूछ सकता है। इसका तकद्दुस और तहफ़्फ़ुज़ को तू बैठ के यहाँ जो है सारी बॉकी टॉकी लेके तू तो फिर क्या हुआ। तो मैंने कहा आप बाहर तशरीफ ले जाएं, वरना मैं जा रहा हूँ और मैं जाकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कह दूंगा कि ये है अंदाज। आपने हुक्म दिया मुलाकात का, आपने इजाज़त दी, आपने कहा, और ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये एक्सेस टू जस्टिस है, ये आर्टिकल 10A है, और ये मजाक है जो आइन और कानून और आपके अहकामात के साथ होने जा रहा है, हो रहा है। मैं जा रहा हूँ। फिर सुप्रीम जेल को ले आया। सुप्रीम जेल ने कहा सर मजबूरी है। मैंने कहा मजबूरी के बच्चे जा अपने बाप से पूछ के आ, जो भी तुझे कंट्रोल कर रहा है, जा पूछ के आ, बता दे कि एक खोसा बैठा हुआ है जो ये कह रहा है कि उसने बात नहीं करनी सारी। मैंने फिर गया, थोड़ी देर बाद फिर कहता है खोसा साहब हुक्म भी तामील है, आ जाओ। अपने बाप के बाप से पूछ के आया जो भी किया उसने, और वो किसी और के कंट्रोल में है सारी जेल इस वक्त। तो बड़ी बदकिस्मती है ये कि खान बड़ी हाई स्पिरिट्स में है। ठीक है, दाढ़ी बड़ी हुई थी शेव ना होने की वजह से। तो जी लतीफ़ खान खोसा ने जब ये कहा तो जेलर साहब वहाँ से गए और थोड़ी देर के बाद आए, और वहाँ से उस वाकी टाकी वाले शख्स को उठा दिया गया। जेलर साहब ने किससे रब्ता किया था? जेलर के बाप का बाप कौन है? क्या वो लंदन में बैठा हुआ है? ऐसा ही लगता है कि लंदन तक ये बात पहुंची, और वहाँ से फिर जब ये पता चला कि खोसा साहब मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे, तो उसके बाद फिर उस शख्स को जिसके पास वाकी टाकी थी और पुलिस की वर्दी उसने पहनी हुई थी, उसको वहाँ से उठा दिया गया। लतीफ़ खान खोसा साहब की तरफ से अपनी इसी गुफ्तगू में ये भी बताया गया है कि इमरान खान की शेव बड़ी हुई है,
لیکن عمران خان نے کوئی اپنی مشکلات کا رونا نہیں رویا۔ عمران خان کو جن مشکلات کا سامنا ہے، جس طرح وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ ساری کی ساری رپورٹ جج صاحب کی طرف سے پیش کر دی گئی تھی، اور پھر جج صاحب کی طرف سے اب پھر جیل کا معائنہ کیا گیا ہے۔ تو جیل حکام یہ کہتے ہیں کہ جج صاحب بڑے مطمئن ہو کے گئے ہیں کہ عمران خان کو جو بھی سہولیات دی جا رہی ہیں اس پر عمران خان مطمئن ہے، اور انہوں نے جج صاحب کو بھی کہا کہ مجھے یہاں پہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ یہ عمران خان کا بڑا پن ہے، وہ ان کے سامنے جھکنے کے لیے دہائی نہیں دے رہے۔ تو پاکستان کی سیاست سے تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں۔ امریکہ میں ایک پاکستانی ڈاکٹر محمد مسعود کو 18 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ اس نے کیا جرم کیا تھا؟ اس نے صرف ارادہ کیا تھا۔ ڈاکٹر محمد مسعود کا تعلق داعش کے ساتھ تھا۔ ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے داعش کے لیے کام کرنے کا ارادہ کیا، اور اس کا پھر انہوں نے اعتراف بھی کر لیا۔ ارادہ کرنے کا اعتراف اور 18 سال کی ڈاکٹر مسعود کو قید سنائی دی گئی۔ تو یہ ہے انصاف کا پرچم جو امریکہ کی طرف سے بہت بلند کر دیا گیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑے سویلائزڈ لوگ ہیں۔ آ جاتے ہیں ایک بار پھر پاکستان کی سیاست کی طرف۔ نگران حکومت کی طرف سے امپورٹڈ حکمرانوں کی طرح بیلون کرش آپریشن کیا گیا ہے۔ یہ غبارے پھاڑ آپریشن ہے۔ کس طرح کا آپریشن ہے؟ کچھ لوگوں کی طرف سے پی ٹی آئی کے فلیگ والے، پی ٹی آئی کے پرچم والے غبارے اڑائے گئے، اس پر یہ حکومت ایکشن میں آ گئی۔ کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا جو غبارے اڑا رہے تھے، اور جو غبارے پھلا رہے تھے، جو اس میں پھونک بھر رہے تھے، جو غبارے بیچ رہے تھے، ان میں سے 12 کی ٹینکیاں اٹھا کر لے گئے، اور ان کی گرفتاریاں بھی کر لی گئیں۔ کیا کہنے ایسی حکمرانی کے کہ غبارہ پھاڑ آپریشن شروع کر دیا گیا، اور پھر خیبر پختونخوا میں پی ڈی ایم پلس پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا؟ وہاں پہ بلدیاتی ضمنی انتخابات سے 65 سیٹوں پر الیکشن ہوا، ان میں سے پی ٹی آئی کی طرف سے 50 سیٹیں جیت لی گئی۔ باقیوں کے حصے میں کتنی سیٹیں آئیں؟ دوسرے نمبر پر آنے والی پارٹی مولانا فضل الرحمان کی پارٹی یہ جو آئی ہے، اس نے 6 سیٹیں حاصل کی۔ پیپلز پارٹی کے حصے میں 2 آئیں، جماعت اسلامی نے شاید 4 جیتی، مسلم لیگ نون کے حصے میں 1، احمد ولی خان کی پارٹی کے حصے میں بھی 1 سیٹ آئی۔ تو اس سے اب اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ حکمران جو امپورٹڈ حکمرانوں کے جانشین ہیں، کیا وہ 2-4 مہینے میں الیکشن کروا دیں گے؟ پیپلز پارٹی کی طرف سے بڑا واویلا کیا جا رہا ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات کرائے جائیں۔ اگر نہ کرائے گئے تو پھر ہم اپنا سر پیٹ لیں گے، اپنے جھاٹے میں سوار ڈال لیں گے۔ اس طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو اب جو صورتحال سامنے آئی ہے، تو ان لوگوں کو کس طرح سے ڈرایا جاتا ہے؟ جیسے یہ کہتے ہیں کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہوں، مسلم لیگ نون کی طرف سے تو واضح طور پر پسپائی اختیار کر لی گئی ہے۔ باقی پارٹیاں 90 روز میں انتخابات کا مطالبہ کرتی ہیں یا جلد انتخابات کروانا چاہتی ہیں۔ جلد سے ان کا مطلب ہے کہ 5-6 مہینے میں جب وہ ذرا زور سے مطالبہ کرتی ہیں تو ان کو پھر بڑھاوا دکھا دیا جاتا ہے، ڈراوا دے دیا جاتا ہے کہ یہ عمران خان جیت جائے گا۔ خیبر پی کے میں تم سب پارٹیوں کے ساتھ اس نے کیا کر دیا ہے؟ انتخابات کروا دیتے ہیں۔ کیا آپ کو عمران خان کی جیت منظور ہے؟ تو پھر یہ رام رام کرتے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں، عمران خان کا اقتدار میں آنا نامنظور ہے، باقی جو مرضی ہو جائے۔ خیبر پی کے میں اب جو ضمنی انتخاب کا نتیجہ آیا ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے انتخابات آپ یوں سمجھ لیں کہ مہینوں نہیں سالوں تک دور ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ باقی بجلی کے بلوں کے حوالے سے، بجلی کی مہنگائی کے حوالے سے جس طرح سے عوام میں اشتعال پایا جاتا ہے، جس طریقے سے مظاہرے ہو رہے ہیں، جس طریقے سے احتجاج ہو رہا ہے، اور یہ احتجاج بے قابو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے لیے ایسے احتجاج بہت زیادہ ضرر رساں ہوتے ہیں، بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں، لیکن نگرانوں کا ایسے احتجاج سے کچھ بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ ایسا احتجاج جس کی کوئی قیادت نہ کر رہا ہو، جو بے قیادت ہو، وہ کسی حکومت کے لیے نہیں بلکہ سسٹم کے لیے، نظام کے لیے تباہ کن ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ احتجاج جو بجلی کی مہنگائی کے حوالے سے، بجلی کے بلوں کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، کوئی پارٹی اس کو لیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جماعت اسلامی کی طرف سے اس احتجاج کو یرغمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خود کو ان لوگوں کی طرف سے پیش کر دیا گیا ہے کہ 2 ستمبر کو ہم احتجاج کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ ہم بھی احتجاج کا حصہ بنیں گے۔ ایم کے ایم بھی یہی کہہ رہی ہے، اے این پی بھی یہی کہہ رہی ہے، مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بھی بے شرمی کے ساتھ یہی کہا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون والے بھی، خواجہ صاحب بھی، وہ بھی
شرم اور حیا اتار کر ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں بجلی کی مہنگائی کے حوالے سے احتجاج. لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ یہ لوگ جس طریقے سے تنگ ہیں، پریشان ہیں، انہیں کسی پارٹی سے کسی قسم کی بھی ہمدردی کی امید نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ ساری کی ساری ڈرامے بازی صرف اور صرف حمایت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. بات ہم کر رہے تھے ایسے احتجاج کی جس کی کوئی قیادت نہیں کرتا، اور مظاہرین کسی بھی قیادت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ سسٹم کے لیے، نظام کے لیے تباہ کن ہوتا ہے. ایسے مظاہرے فرانس میں بھی ہوئے تھے جب عوامی مسائل سے بے خبر ملکہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر ان لوگوں کو بھوک لگی ہے، اگر ان لوگوں کے پاس روٹی کے پیسے نہیں ہیں تو پھر یہ کیک خرید لیں. ایسا ہی آج ہمارا بھی سسٹم ہے، ہمارا نظام ہے. اور اس کے خلاف پھر جس طرح سے فرانس میں لوگ اٹھے تھے، ان کی کوئی پارٹی قیادت نہیں کر رہی تھی. وہ سارے کے سارے لوگ تنگ آ کر سڑکوں پر نکل آئے تھے، اور وہاں پہ جس طرح کی پھر خون ریزی ہوئی، لوگوں کو پھانسی چڑھانے کے لیے جلاد کم پڑ گئے تھے. تو پھر گلوٹین مشین ایجاد کی گئی تھی جس کے اندر اس دور کے عوام کا خون چوسنے والوں کی گرد رکھی جاتی تھی. اوپر سے مشین کا گنڈاسا آتا تھا اور ان کا ساتھ تن سے جدا کر دیتا تھا. ہم ایسی خواہش نہیں کرتے کہ پاکستان میں ایسا ہو، لیکن اب جس طرح سے بے قیادت ہجوم سامنے آ گیا ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں، تو وہ سسٹم کو تباہ کر کے رکھ دے گا. اب بھی گیم نظام چلانے والوں کے ہاتھ میں ہے. عوام کے ریلیف کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. کل بجلی اتنی زیادہ مہنگی کر دی گئی، اب پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافے کے لیے بھی یہ حکومت سوچ رہی ہے. اگر اضافہ کیا گیا تو پھر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سسٹم کے خلاف یہ لوگ کتنے زیادہ مشتعل ہو جائیں گے. اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ ان حکمرانوں کو ہدایت دے. اللہ حافظ.